کوثر عطا ہوئی ہے، خیر ہی خیر عطا ہوئی ہے جس کے مقابلے میں شر آتا ہے ہمیشہ، کوثر کے مقابلے میں ہمیشہ شر آئے گا۔ اور بی بی یہ لفظی نہیں بتا رہی بلکہ اپنے وجود سے بتایا کہ میں کوثر ہوں۔ اور رسول خدا کو جب خدا نے عبادات طلب کی تو ساتھ ہی کہا کہ اب قربانی دینی ہے، اب نہر کرنا ہے، اب قربانی دینی ہے۔ رسول خدا سے قربانی مانگی پروردگار عالم نے، اور پھر جناب سیدہ کی جو اپنے وجود سے گواہی دے رہی ہیں، بی بی نے سب سے پہلی شہادت زبان سے بھی دی اور اپنے وجود سے بھی۔ شہادت یعنی جو بی بی کی شہادت ہوئی ہے جس انداز سے ہوئی ہے، اپنے اس وجود سے بھی بتایا کہ قربانی دینی کیسے ہے۔ قربانی اپنے وجود سے بھی دی بی بی نے۔ رسول خدا نے قربانی کس طرح دی کہ اپنے اسلام کے لیے اپنی نسل کو پیش کر دیا، اپنی بیٹی کو، اپنی کوثر کو پیش کر دیا۔ یہ مانگتی ہے، قربانیاں طلب کرتی ہے۔ ہم دور ہیں قیام فاطمہ سے، ہم دور ہیں مبارزہ جناب فاطمہ زہرا سے، کیونکہ ہمارے ہاں اتنا ماحول، عموماً ماحول نہیں بنتا، نہ بنایا جاتا ہے۔ ہم لوگ ایک جب گاؤں میں گئے تو وہاں بھی مجھے ہمیں بچیوں نے بہت کہا کہ آپ آئیں، اسی طرح ہمیں ہر 15 دن بعد آ کر ہمیں بی بی کے بارے میں ہم کوئی درس چھوٹا سا ہم رکھتے ہیں اور اس میں ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہم رضامند تھے، لیکن بچیوں نے کہا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جب محرم میں بہت جوشیلے ہوتے ہیں سارے، محرم حدیث سن کے سب جوشیلے ہو جاتے ہیں، سب حسینی ہو جاتے ہیں، لیکن محرم کے بعد وہ سارا جوش، وہ ولولہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی محرم ختم ہوتا ہے وہ جھاگ کی طرح سارا کچھ جو پورے محرم گرائنڈر میں ڈالا جاتا ہے اپنے آپ کو اور ایک جھاگ بنتی ہے، اس کے بعد جیسے ہی محرم ختم ہوتا ہے وہ گرائنڈر جیسے ہی بند ہوتا ہے، وہ لسی جو بن رہی ہوتی ہے وہ مکس ہونے کے بعد بیٹھ جاتی ہے، اس کی جھاگ بیٹھ جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے، لسی کہا یہی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جب کچھ دیر اس کو رکھو تو پانی الگ ہو جاتا ہے اور اس کی حقیقت الگ ہو جاتی ہے، پانی اوپر آ جاتا ہے، حقیقت دب جاتی ہے۔ ہماری حقیقت حسینی دب جاتی ہے اور وہ پانی جو 11 مہینے یا 10 مہینے اوپر رہتا ہے وہ تیرتا رہتا ہے۔ پھر دوبارہ ہم ایک مدھانی چلاتے ہیں، جیسے یکم محرم آتا ہے مدھانیاں چلتی ہیں، علم سجتے ہیں، حقیقت یہی ہے۔ پھر دوبارہ جھاگ بننا شروع ہو جائے۔ کاش یہ فقط جھاگ نہ رہے، اگر یہ جھاگ نہ رہے اور اگر یہ جو اندر موجود ہے یہ بالائی بن جائے، یہ جو پانی اور یہ دو چیزیں الگ الگ ہو جاتی ہیں، یہ ملاوٹ ختم ہو کر اگر یہ عشق حسین بالائی کی طرح اوپر آ جائے تو یہ کبھی دبے گا نہیں۔ اور اس کے لیے بہترین بہت سے ذریعے ہیں ہمارے پاس۔ ایک تو یہ ذکر، یہ بار بار تذکرہ کرنا ہے، بار بار دروس کرنا، اور دوسرا ابھی بہت سے چینل آپ نے دیکھے ہوں گے اور ماشاءاللہ ہر گھر میں ڈش ہے، ہر گھر میں ڈش ہے، اور بہت زیادہ زور سے کہا کہ سب کی ہی ہے، سب جگہ ڈش ہوتا ہے۔ اور بہترین ذریعہ آگے پاس یہ ہے کہ اس کا بھی آپ بہترین استعمال، اس شر کا بھی، اس شر ہے، اس شر کو خیر میں بدلنا ہے۔ اور خیر میں کیسے بدلنا ہے کہ ابھی ریسنٹلی بلکہ ایک ٹی وی چینل اوپن ہوا ہے باسط کے نام سے، اس نام سے چینل ہے، آپ اپنے کیبل آپریٹر سے کہیے، اور جنہوں نے کہا ہے ان نے کیبل آپریٹرز نے کہا ہے کہ ناراض ہو جاتے ہیں لوگ اگر یہ چینل ہم چلائیں تو لوگ، کیونکہ بہت زیادہ دینی چینل ہے، اگر یہ چلائیں، اس میں دروس ہیں، اس میں دروس دیتے ہیں صبح کے ٹائم 2 یا 3 گھنٹے صرف عورتوں کے لیے ہے، شام کے وقت 6 بجے سے لے کے یا 8 بجے تک غالباً وہ صرف بچوں کے لیے ہے، جس میں بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، کھانا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، لوگوں سے گفتگو کیسے کرنی ہے، کس ہاتھ سے کھانا ہے، یہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی تعلیم جو ہم ماؤں کے پاس وقت نہیں ہے بچوں کو دینے کے لیے، جو بچے ٹی وی پر ٹائم لگاتے ہیں، یہ اس چینل، یہ باسط کے نام سے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیبل آپریٹر کہتے ہیں کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اگر ہم اس طرح کا چینل لگائیں، تو سب سے بہترین جواب یہی آپ دے سکتے ہیں ان کو کہ وہ فحاشی جب دکھاتے ہیں تو کوئی ناراض نہیں ہوتا۔ اس ملت اسلامیہ، اسلامی ملک ہے پاکستان، ملت مسلمہ، اسلامی ریپبلک آف پاکستان اس کو کہا جاتا ہے، یہ جو نام نہاد اسلامی ملک ہے، اس میں ننگی عورتوں کو دکھانا، فحاشہ عورتوں کو دکھانا، فحاشہ چینلز کو دکھانا کوئی برا نہیں مناتا، فحش چیزوں کو دکھانا۔ آپ لوگ خبروں کا چینل نہیں دیکھ سکتے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر، اس میں جب اول تو وہ خبروں والی ہی بغیر دوپٹے کے ہوتے ہیں، لیکن اس میں جب ایڈ آتے ہیں، آج کل آپ دیکھیے بالکل برہنہ ہے، آپ باپ بیٹی بیٹھ کر وہ چینل، باحیا گھر کے باپ بیٹی بیٹھ کر وہ چینل نہیں دیکھ سکتے۔ تو بہتر یہ ہے اس شر کو خیر میں تبدیل کیا جائے، ان ایسے چینلز کو آپ لگائیں
تاکہ یہ چیزیں تبدیلی آئے، آپ کو پتا چلے کہ دن کون سا ہے، ایام کون سے ہیں، کس کی فضیلت کیا ہے، کس کی اہمیت کیا ہے، عورت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، بچوں کو کون سی تعلیم دینی ہے۔ ہم اس شر سے، یہ بتانا ضروری تھا آپ کے لیے کہ ہم اس شر میں مبتلا ہو چکے ہیں، ہمیں اس شر سے نکل کر اسی شر کو خیر میں بدلنا ہے، اسی تکاثر کو کوثر میں بدلنا ہے۔ سب کچھ وہی رہے گا لیکن تھوڑی سی دقت کی ضرورت ہے۔ کل 7 مارچ ہے اور 7 مارچ کو شہید محمد علی نقوی کی برسی کا دن ہے جب انہیں شہید کیا گیا تھا۔ شہداء کو یاد رکھنا، اپنی ملت کے شہداء کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک شہید زندہ ہے ملت زندہ ہے۔ شہید چلا جاتا ہے، اپنا لہو دے جاتا ہے اور اس لہو کے ذریعے سے باقی امت زندہ ہوتی ہے۔ جتنی بھی امت آج زندہ ہے یا جن کے دلوں میں خون حسین جن کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، ان شہیدوں کا لہو ہے جو اپنی جانوں کو دے گئے ہیں، جو قربانی دے کر گئے ہیں، یہ ان کا لہو ہے۔ جنہوں نے بنیاد رکھی ہے دین خالص کی، جنہوں نے بچایا ہے پیغام امام حسین علیہ السلام، یہ وہ شہید ہیں جن کو منانا، جن کی یاد منانا، جن کی برسیاں منانا، جن کا تذکرہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے ہم پر کہ ان کو مناؤ، ان کے تذکروں کو زندہ رکھو تاکہ آنے والی ملتیں کے اندر زندگی پیدا ہو جائے، زندگی ابھرے۔ ان کا تذکرہ ضروری ہے کیونکہ شہادت ضروری ہے، اور بی بی سیدہ نے جو مسجد نبوی میں شہادت دی ہے اور پروردگار عالم نے جو شہادت مانگی ہے، جو قربانی مانگی ہے، جو پروردگار عالم نے کہا ہے میرے حبیب اب نہر کرو، اب قربانی دو، تو سب سے پہلی قربانی نسل کوثر نے دی ہے۔ یہ قربانی سب سے پہلی نسل کوثر نے دی، اور کیسی قربانی دی نسل